اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم اولیاء النعم معدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. خالق عز و شرف اپنی مسند و مستحکم کتاب کہ جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب کہ جو معجزہ بن کے آئی، کہ جس نے اپنے بارے میں کھلا ہوا دعویٰ پوری عالم انسانیت سے کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورۃ من مثلہ، کہ اگر اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں تمہیں کسی طرح کا بھی شک و شبہ ہے، کسی بھی طرح کا ریب ہے، فأتوا بصورۃ من مثلہ، تو ہم پورا قرآن تم سے نہیں کہتے، اس کے ایک سورے کا جواب لا کے دکھاؤ، اور اکیلے یہ کام نہ کرو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے حوالی موالی ہیں سب کو ساتھ کر لو اگر تم سچے ہو. یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کے حوالے سے. معجزہ اور اعجاز، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے نہیں بھیجا. لیکن جتنے بھی معجزے ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے گا، چاہے وہ جناب موسیٰ کی تاریخ ہو، جناب ابراہیم کی تاریخ ہو، جناب عیسیٰ کی تاریخ ہو، جب تک وہ نبی رہا وہ معجزہ رہا. وہ نبی چلا گیا وہ معجزہ بھی چلا گیا. لیکن تنہا قرآن کے حوالے سے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ تا قیام قیامت 1400 سال پہلے نازل ہوا قرآن، اور اب جب تک قیامت نہ آ جائے یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ ہم معجزہ ہیں اور یہ قرآن معجزہ ہے. آپ غور کیجئے گا، کل کی گفتگو سے میں وابستہ ہو رہا ہوں. جو لوگ کل تھے ان کے ذہن میں ہوگی میری بات کہ میں نے کل کس عنوان سے گفتگو کی تھی، مولائے کائنات کے حوالے سے. تو ایک سوال یہ ہے کہ سارے معجزے ختم کیوں ہو گئے اور قرآن قیام قیامت تک کے لیے معجزہ؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بھی معجزے ہیں، جناب داؤد کی بساط، جناب موسیٰ کا عصا،
جناب عیسیٰ کے ہاتھوں میں شفا، غور کیجئے گا، جناب موسیٰ کی بساط معجزہ تھی، لیکن موسیٰ نے کہیں اس کے اوپر غور کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دعوت نہیں کی کہ میرے اس معجزے پہ غور کرو. غور کیجئے گا، قابل توجہ بات ہے کہ نہیں ہے. جناب موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، لیکن یہ مطالبہ اس سے کہیں نہیں ہوا کہ تم اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس پہ تعقل کیوں نہیں کرتے. یہ مطالبہ نہیں ہوا. کسی بھی معجزے، جتنے بھی معجزے آئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپ کو دعویٰ اور چیلنج نہیں ملے گا، یہ مطالبہ نہیں ملے گا بندوں سے، اللہ کے ماننے والوں سے کہ آؤ اس کے اوپر غور کرو، آؤ اس کے اوپر تدبر کرو. لیکن قرآن کے حوالے سے ایک نہیں متعدد مقامات پہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دعویٰ کیوں نہیں کرتے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، قرآن اس لیے قیام قیامت تک کے لیے تا قیام قیامت معجزہ ہے کیونکہ قرآن علم بن کے آیا تھا. غور کیجئے گا، اس کی بنیاد علم کے اوپر تھی. کل کی میری گفتگو یاد رہی ہوگی آپ لوگوں کو کہ مولا کائنات نے اپنے فضائل و کمالات میں جس فضیلت کو ہر موقع پہ اپنے دعوے کے طور پہ پیش کیا اسے علم کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے. جہاں پہ بھی اپنے دعوے کے طور پہ جس فضیلت کو، شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، سارے فضائل علی ابن ابی طالب کے اندر جمع تھے، لیکن کسی ایک فضیلت کو بھی علی ابن ابی طالب نے دعوے کے طور کے اوپر نہیں پیش کیا سوائے علم کے. قرآن اس لیے تا قیام قیامت معجزہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد، اس کا بیس علم ہے کہ نہیں. اس کا بیس علم ہے کہ تمہارا علم ترقی کرے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. غور کیجئے گا، جیسے جیسے قرآن کو دیکھیے، جاہل عالم کی عظمت نہیں پہچان سکتا. نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں کہی. کوئی جاہل علم کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا، علم کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. علم کو سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. غور کیجئے گا، اور کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جب جاہل علم کی قدر کرنا چاہتا ہے تو اپنی دانست میں قدر کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ناقدری کر بیٹھتا ہے کہ نہیں ہے. حقیقت میں ناقدری کر بیٹھتا ہے. یہ عنوان ہے انسان کا. تو وہ قرآن کے جو معجزہ بن کے آیا ہے. ایک بات اور جملہ معترضہ کے طور پہ کہوں گا ضرور، حالانکہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے قراءت کہ پڑھا جائے ثواب بہت ہے، اور پڑھنا چاہیے انسان کو. قرآن کم سے کم قرآن سے وابستگی انسان کی ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممبر پہ آ کے ہمارے یہاں سے غلط عوام تک چلی گئی ہیں، غلط عوام تک. ان میں سے ایک چیز ہے کہ ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں، ہم قرآن کو یاد نہیں کرتے. ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں غلط کروں وہاں ٹوکیے گا ضرور. یہ میری طرف سے پوری آپ لوگوں کو اتھارٹی ہے، اجازت ہے کہ جہاں میں غلط بولوں وہاں مجھے ٹوکیے گا ضرور. یہ بات ممبر سے کہی جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، ہم لوگ غور کرتے ہیں قرآن پہ، ہم قرآن کو یاد نہیں کرتے، ہم قرآن کو رٹتے نہیں ہیں، حفظ نہیں کرتے. سوچنے والی بات ہے، 2 دونی 4 والی بات ہے کہ جسے لفظیں نہ ملیں اسے معنی کہاں سے ملیں گے. جسے لفظیں نہ میسر ہوں اسے معنی کہاں سے میسر ہو جائیں گے. اور قرآن ہے کیا؟ قرآن کے حفظ کرنے کے حوالے سے جانتے کیا ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے حدیث، ایک کا نام ہے حدیث قدسی، ایک کا نام ہے قرآن. تینوں نبی کی زبان سے ملا ہے. جبریل کو نازل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. نبی نے جسے حدیث کہہ دیا آپ نے حدیث مان لیا، جسے حدیث قدسی کہہ دیا اسے حدیث قدسی مان لیا، جسے قرآن کہہ دیا آپ نے قرآن مان لیا ہے. یہ تینوں چیزیں نبی کی زبان سے آپ تک پہنچی ہیں، لیکن ان تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تینوں ہے اللہ کا کلام. نبی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو جائے. وما ينطق حصر ہے، حصر، بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی جانب سے وحی نہ آ جائے. 3 چیزیں، حدیث، حدیث قدسی اور قرآن. ان کے آپ فرق کو جانتے ہیں؟ حدیث اسے کہتے ہیں کہ جہاں لفظیں اور معنی دونوں نبی کے ہوں.
ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جہاں لفظ اور معنی، پہلی والی تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، کہ جہاں لفظ نبی کی ہو، معنی مفہوم وہ میٹر جو ہے وہ خدا کا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جہاں لفظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہوں، جہاں دونوں اللہ کی جانب سے ہوں۔ قرآن بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں لفظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہوں۔ فرق حدیث قدسی اور قرآن کا یہ ہے کہ جس میں چیلنج ہو وہ ہے قرآن، جو بغیر چیلنج کے ہے اسے کہا جاتا ہے حدیث، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور فرمایا آپ نے، یہ فرق ذہن میں آپ کے محفوظ ہو گیا۔ حدیث اور سب سے تینوں کلام میں سب سے اونچا اسٹیٹس جس کا ہے وہ ہے کلام اللہ۔ حدیث کو چاہے حدیث ہو چاہے حدیث قدسی ہو، اسے قرآن کے پیمانے پہ تولا جائے گا، قرآن کو حدیث کے پیمانے پہ نہیں تولا جائے گا۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ غور کیجئے گا، اس حدیث کے حوالے سے روایت ہے کہ من حفظ 40 حدیثاً، کہ جو 40 حدیث حفظ کر لے، یاد کر لے، رٹ لے، جو 40 حدیثوں کو، من حفظ 40 حدیثاً، جو 40 حدیثوں کو یاد کر لے، حدیث قدسی بھی نہیں، صرف حدیث، کہ جو 40 حدیثوں کو یاد کر لے، میدان محشر میں اللہ اسے فقیہ کے عنوان سے محشور کرے گا۔ آپ غور کیجئے، جس کلام کا معیار سب سے کم ہے، جو تیسرے مرحلے پہ ہے، اسے حفظ کر لیں تو فقیہ محشور ہو۔ اب اگر قرآن کے حافظ بن کر کے جائیں، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سوچنے والی بات ہے، اگر قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہو جائے تو ہماری کیا عظمت ہوگی، ہمارا کیا مرتبہ ہوگا۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تو اس کے جیسی ایک صورت یہ ہے قرآن مجید، اسے کہا جاتا ہے قرآن۔ میں اپنی منزل پہ آنے کے لیے بس تمہیدی مرحلے سے گزر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد سب سے لمبا سورہ، جو سب سے بڑا سورہ ہے، وہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، حالانکہ 3 ہی آیتیں 4 آیتیں کہ جہاں گائے کا تذکرہ ہے، بس وہ 67 68 69 70 نمبر آیت اور 70 نمبر 1 نمبر آیت ہے کہ جس میں لفظ بقرہ کا تذکرہ مشہور ہو گیا۔ یہ معصوم موسم کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو نام اس کے ہیں قرآن کی آیتوں کے بہت سی صورتوں کے نام جو ہیں وہ معصوم کی طرف سے نہیں ہے، وہ غلبے کی بنیاد پہ، کثرت استعمال کی بنیاد کے اوپر یہ نام پڑ گئے ہیں۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب یہ آپ جا کے تفسیر میں دیکھیے، ممبر میں بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کی عظمت کیا ہے اسے بھی آپ سمجھ لیجئے۔ آج تھوڑا سا گفتگو اسی عنوان سے ہوگی کہ ایک جنگ ایسی تھی کہ جس میں اسلامی لشکر جانا تھا، نہ نبی جا رہے تھے، نہ علی ابن ابی طالب جا رہے تھے، اور جب کوئی فوج جاتی ہے تو بغیر سردار کے تو جاتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سردار ہونا چاہیے، بغیر سردار کے فوج جائے گی نہیں۔ تو اب یہ مسئلہ پھنسا کہ سردار کون بنے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں نہ نبی جا رہے ہیں نہ علی، اگر یہ جا رہے ہوتے تو سرداری تو ملنے کو کوئی چانسز تھے نہیں۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں کوئی نہیں، لہذا سارے کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ ہمیں سرداری۔ کم سے کم اسلام کی تاریخ میں ایک مرتبہ کی سرداری ہی صحیح درج تو ہو جائے۔ غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تمنا تھی، اور ایسی ویسی تمنا تھوڑی تھی، آج کی تمنا تھوڑی تھی، یہ تو ہر جنگ کی آرزو رہی ہے، یہ تو ہر جنگ خیبر میں 39 روز تک ہار کے آنے کے باوجود بھی 40ویں روز تمنا لیے بیٹھے تھے۔ غور کیجئے گا، 40ویں روز تمنا لیے لوگ بیٹھے تھے کہ ہمیں سرداری مل جائے، ہمیں سرداری مل جائے۔ اب جب کئی کینڈیڈیٹ پیدا ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ ہو جائیں اور کئی کینڈیڈیٹ ہو جائیں تو وہاں کے اوپر ایسے تو دی نہیں جاتی، امتحان رکھ دیا جاتا ہے، بغیر امتحان کے سرداری نہیں دی جا سکتی۔ اب نبی نے دیکھا کہ ہر ایک سرداری کا تمنائی ہے، ہر ایک سرداری کا خواہش مند ہے،
تو نبی نے بھی امتحان لے لیا کہ ٹھیک ہے ایسے سرداری نہیں دوں گا بلکہ امتحان لوں گا. کہ کیا امتحان لے گا نبی اللہ؟ اب نبی امتحان معین کر رہا ہے. میں رک کر کے جنگ ہونی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ میں جانا ہے, وہاں پہ تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی, یا قتل ہو جانا ہے یا قتل کر دینا ہے. اگر آپ کو سردار معین کرنا ہو لشکر کا, آپ کسے معین کریں گے؟ کیا کرائیٹیریا ہوگا, کیا معیار ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے بہادر کون ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے شجاع کون ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ غیر فرار کون ہے, یہی سب تو دیکھیں گے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن نبی نے جب سرداری کے لیے امتحان معین کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے, سب سے بڑا شجاع کون ہے, سب سے بڑا پہلوان کون ہے, بلکہ جب نبی نے سوال کیا تو یہ سوال کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کون ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا کون ہے؟ عزیزان گرامی, سوچنے والی بات ہے کہ وہاں کوئی کیا قرآن کی قاری کی ضرورت تھی؟ غور کیجئے گا, کیا وہاں جا کر کے تفسیر بیان کرنا تھا؟ کیا وہاں جا کر کے کسی جسے کہہ لیجئے کہ حدیثوں کو بیان کرنا تھا؟ شان نزول میں نہیں, علم کا کام نہیں تھا. تلوار لڑنی تھی, تلوار سے تلوار ٹکرانی تھی, جنگ کرنا تھا, یا قتل ہو جانا تھا یا قتل کر دینا تھا. یہ دیکھ لیں یا نبی اللہ, یہ دیکھیے کہ بہادر کون ہے, یہ دیکھیے کہ شجاع کون ہے. نبی جواب دیں گے کہ یہ تم ہو کہ تمہارے ہاں رزم کا معیار الگ ہوتا ہے, بزم کا معیار الگ. توجہ رکھیے گا, یہ میں ہوں, ہماری نگاہ میں رزم کا معیار بھی علم ہے, بزم کا معیار بھی علم ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. رزم کا معیار بھی علم ہے اور بزم کا معیار بھی علم ہے. غور کیجئے گا, اب قرآن کی باری آئی تو بہت سے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا کہ مجھے یہ سورہ یاد ہے, کسی نے کہا یہ سورہ یاد ہے, کسی نے کہا یہ سورہ یاد. ہر ایک کو نبی بیٹھاتے رہے, بیٹھو. آخر میں ایک شخص کھڑا ہوا, تاریخ نے لکھا احدث سنن کہ وہ عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا. جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے سب سے چھوٹا آدمی احدث سنن کھڑا ہوا, اور کھڑا ہو کے کہنا ہے انا یا رسول اللہ, میں بیان کرتا ہوں. کہ تمہیں کیا آتا ہے؟ کہ فلانتن و فلان, فلاں سورہ و سورۃ البقرہ, مجھے سورہ بقرہ بھی ہے. نبی نے کہا اخرجوا ھذا علیکم الامیر, جاؤ اب تمہارا سردار یہی ہے. اب آپ غور کیجئے گا, احدث سنن, عمر میں چھوٹا, 60 70 80 سال کے لوگ اتنی آسانی سے کسی کل کے لونڈے کی سرداری قبول کر لیں. غور کیجئے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً اعتراض کیا, یا نبی اللہ اسے آپ سردار بنا رہے ہیں, یہ تو بڑا عمر میں چھوٹا ہے. نبی نے جواب دیا تمہیں اس کی عمر نظر آ رہی ہے, مجھے اس کا علم نظر آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. تم اس کی عمر دیکھ رہے ہو, میں اس کا علم دیکھ رہا ہوں. غور کیجئے گا, دیکھیے میں نے واقعہ برائے واقعہ نہیں سنایا, اسی سے پتا چلتا ہے کہ اگر نبی کی اکثر جنگوں کی سرداری علی ابن ابی طالب کو ملی ہے تو شجاعت کی بنیاد پہ نہیں, علم کی بنیاد پہ. میں غور کیجئے گا, یہ نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب, دیکھیے بہادری, شجاعت اگر علم کے بغیر ہو تو ظلم کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فطری سی بات ہے. آج کے اس دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے, کل سمجھنا بڑا مشکل تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے گا, تو علی کو اگر ان کی جنگوں میں سرداری, مولا کائنات کو ہر جنگ کا سردار بنایا گیا تو سبب شجاعت نہیں تھی بلکہ علم علی ابن ابی طالب تھا. اب یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ جاہل مجمع نہیں ہے بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنی مجلسیں سن چکے, کتابوں کو مطالعہ کرنے والے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. آپ
آپ ہو سکتا ہے مجھ پہ ایک اعتراض کر دیں، آپ نے نہیں کیا، میں خود ہی کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مولا کائنات کو جتنی جنگوں کی سرداری ملی ہے وہ علم کی بنیاد پہ ملی، شجاعت کی بنیاد پہ نہیں ملی۔ ایک جنگ تو ایسی ہے کہ جہاں نبی نے جو کرائٹیریا بیان کیا ہے وہاں صرف شجاعت کا نہ تذکرہ ہے۔ جنگ خیبر 39 روز تک مسلمان جاتے رہے، لشکر جتنے لوگ تمنائی تھے سرداری کو، نبی نے اس جنگ میں سب کو سرداری دی کہ جاؤ، سب گئے، واپس آتے رہے، کبھی لشکر بھاگ آئے، کبھی سردار بھاگ آئے، آ کر کے کبھی سردار جسے کہہ لیجئے کہ اپنی ناکامی کا ٹھیکرا جو ہے لشکر کے سر پہ پھوڑتا تھا کہ یا نبی اللہ ہم کیا کریں، لشکر ہی بھاگ آیا، اور کبھی جو ہے لشکر سردار کے سر پہ کہ یہ پہلے ہی بھاگ آیا، لشکر کے بغیر سردار کیسا؟ غور کیجئے گا میں کیا، اب پتہ کیسے چلے کہ غلطی سردار کی ہے کہ لشکر کی ہے؟ کہیں سے بھی پتہ لگانا بڑا آسان ہے، یہ دیکھو کہ نبی بدلتے کس کو ہیں، لشکر کو کہ سردار کو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہے کہ نہیں؟ پتہ چل جائے گا کہ غلطی کس کی تھی جو بدل جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب 39 روز تک 40ویں روز نبی نے کہا شب میں 40ویں دن کی شب میں کہ لَعُطِيَنَّكَ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا۔ اگر اتنا ہی نبی کہہ کے چپ ہو جاتے تو یقین مانیے نبی کے لشکر میں دعوے دار بہت تھے، لیکن نبی نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی تمنا رکھے سرداری کی تو اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ ایک جملہ نبی نے ایسا، خالی یہ نہیں کہ لَعُطِيَنَّكَ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کہ ہم کل میں ایسے کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ اور نبی کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور نبی بھی اسے دوست رکھیں گے۔ غور کیجئے گا، اللہ اور نبی بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے، یعنی اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہوگا۔ اب اس میں کوئی علیہ السلام تو آ سکتا ہے، رضی اللہ نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جملہ جو نبی نے کہا کل میں ایسے کو علم دوں گا جو کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا، مرد بھی ہوگا، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اللہ اور نبی کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ نبی بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ اس کے باوجود بھی کچھ تمنائی تھے۔ میں اپنی بات کی طرف واپس لوٹوں تو اب یہ ایک آیت، یہ ایک جملہ نبی کا جو میرے بظاہر میری بات کی تردید کر رہا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شجاعت معیار نہیں تھی بلکہ علم معیار تھا، لیکن آپ غور کیجئے گا نبی نے کیا کہا، رجلاً کرارن غیر فرارن، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے ہوگا اور غیر فرار ہوگا، غیر فرار جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا اور غیر فرار ہو۔ اگر اس کو ان دونوں جملوں کو ایک جملے میں کہا جائے تو وہ بنتا ہے ثبات قدم، یہ ایک جملہ بنتا ہے، وہ ہے ثبات قدم۔ اور غور کیجئے گا، اور ثبات قدم یعنی پیر جمع رہے اپنے پیر کو، اور یاد رکھیے گا ثبات قدم علم کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے، جہالت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ جو چیز ہو اسے ثبات قدم نہیں کہتے، اسے ہٹ دھرمی کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، دیکھیں تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، اگر میں اپنے ما فی الضمیر کو آپ تک منتقل کر پایا ہے کہ نہیں، ثبات قدم علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جہالت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے گا، جب علم آئے گا تو یقین میں اضافہ ہوگا، جب یقین میں اضافہ ہوگا تو ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان بھی بڑھے گا، اور جب ایمان منزل عروج پہ پہنچے گا تو اطمینان کی منزلیں حاصل ہوگی۔
غور کیجئے گا، اور جہاں اطمینان آ جائے اسی کا نام ہے ثبات قدم۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب کی صرف شجاعت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ علی کے علم کا بھی اعلان تھا، علی کے یقین کا بھی اعلان تھا، علی کے ایمان کا بھی اعلان تھا، علی کے اطمینان کا بھی اعلان تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بہت بڑی منزل ہے کہ جس سے اطمینان کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیں ابھی میں آؤں گا، میں اسی شجاعت کے حوالے سے 2 جملے ابھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اطمینان اس منزل کا نام ہے کہ جو ایمان سے آگے ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن مطمئن بھی ہو، ہر مومن مطمئن بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اطمینان ایک الگ چیز کا نام ہے، ہر نبی کو نہ حاصل ہو سکا۔ میں بلا وجہ نہیں عرض کر رہا ہوں، دلیل رکھتا ہوں، آپ کا ذہن نہیں پہنچا، لیکن ایک جملہ کہوں گا اور بات ذہن پہنچ جائے گا کہ ہر نبی کو یہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ابراہیم گزر رہے ہیں، دیکھا چند ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور رک گئے وہیں کہ میرے معبود یہ بوسیدہ ہڈیاں، میں آج یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اور کیسے کرتا ہے۔ آیت نازل ہوئی کہ ابراہیم کا ایمان نہیں ہے، کا ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایمان تو ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان ایمان سے آگے کی منزل کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا نام ہے تھیوری، ایک چیز کا نام ہے پریکٹیکل، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز کا نام ہے نظریہ اور ایک چیز کا نام ہوتا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا، پریکٹیکل جسے کہا جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں کی آپ تھیوری جانتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اسے پریکٹیکل کر کے نہیں دیکھا۔ جہاں انسان صرف تھیوری جانے اسے کہتے ہیں ایمان۔ نہیں، غور کیجئے، دیکھیے میں بڑی باریک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جہاں انسان صرف تھیوری سے واقفیت رکھتا ہو اسے کہا جاتا ہے ایمان، لیکن جو انسان اس چیز کو پریکٹیکل کے مرحلوں سے بھی گزار چکا ہو اسے کہتے ہیں اطمینان۔ یہ ابراہیم کا واقعہ گواہ ہے۔ ابراہیم کو تھیوری پتا تھی کہ اللہ زندہ کرے گا، پریکٹیکل کے مرحلوں سے کبھی نہیں گزارا۔ اب پریکٹیکل کر لیں گے تب ان کو اطمینان حاصل ہوگا۔ غور کیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کیسے زندہ کرتا ہے، کہ اب اس کے لیے اطمینان چاہیے، کہ یہ تو بغیر ہلے ڈلے نہیں ملنے والا، اس کے لیے تو تمہیں پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ کہ 4 پرندے لے لو، کوا لے لیا انہوں نے اور طوطا لے لیا اور 2 پرندے اور تھے مجھے یاد نہیں ہے، وہ چاروں پرندے لے لیے، کہا ان کو قتل کرو، ان کا سر الگ کیا، کہا ان کے پر وغیرہ جلا دو، کہا جلا دیا، کہا ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنایا، آپس میں مکس کر دو، چاروں پرندوں قیموں کو مکس بھی کر لیا، کہا 4 پہاڑ کی الگ الگ چوٹیوں پہ 4 حصہ بنا کے اس گوشت کا جا کے رکھ کر کے آؤ، خود نیچے آ جاؤ، منقار ہاتھ میں لے کر کے ایک ایک کا نام لے کے آواز دو، دیکھو یہ تمہاری آواز پہ لبیک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے پہاڑی کا انتخاب کیوں کیا۔ غور کیجئے گا کہ اللہ نے پہاڑی کا کیوں انتخاب کیا۔ ابراہیم چونچ ہاتھ میں لیے ہوئے، ان کی منقار ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک ایک کا نام آواز دے رہے ہیں، لے کے دے رہے ہیں آواز۔ کسی کا نام لیا کوا تو اب وہ اڑا، چاروں پہاڑیوں کے سے گوشت جو ہیں اڑے، ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے، آئے منقار سے نبی کو سلام کیا، اڑ گئے، اور ایک درس مسلمان کو دے گئے کہ دیکھو نبی بلائے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اطمینان حاصل ہوا جناب ابراہیم کو، جب تک پریکٹیکل کی مرحلوں سے نہ گزار لیا تب تک اطمینان نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، یہ ابراہیم ہے کہ جب اپنے ہاتھوں سے پرندوں کو ذبح کر کے زندگی دیں گے تب اطمینان ملے گا۔ وہ علی ہے جو آواز دے رہے لو کشف الغطاء، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی علی کے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور کیجئے گا
تو بھی علی کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اور یہی وجہ تھی کہ جب اسی نہج البلاغہ میں لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو اس کائنات کی تخلیق کی گرہوں کو کھولتے ہوئے دیکھا تو کہنے والے نے بڑے تعجب سے کہا کہ نہیں معلوم یہ ہے کون. دو حالتیں خالی نہیں ہے, یا تو کائنات اسی کے سامنے بنائی گئی ہے یا کائنات کو اسی نے بنایا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. غور فرمایا آپ نے, یہ ہے اطمینان کی منزلیں. تو جب تک اطمینان نہ پیدا ہو جائے سے بات ہے قدم. یقین مانیے کہ اگر اطمینان نہ حاصل ہو انسان کو ہر مصیبت لگتی ہے, لیکن جب اطمینان حاصل ہو جائے, اطمینان حاصل ہو جائے تو بڑی سے بڑی آزمائش کو انسان ہنستے ہوئے اس آزمائش سے گزر جاتا ہے. غور کیجئے گا. تو یہ جنگ خیبر میں تو یہ مولا جو نبی کہہ رہے ہیں کہ علم کو معیار بنایا ہے, تو شجاعت معیار نہیں ہے, علم معیار ہے. اور یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ علم کی بنیاد, اگر علم کے ساتھ شجاعت نہ ہو تو عین ممکن ہے. عزیزان گرامی, جنگ خیبر, خندق, احد, پوری جنگ مولا کائنات کی اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے. شجاعت کا تذکرہ ہے نا علی ابن ابی طالب کی, شجاعت کا تذکرہ, جس کو دیکھیے کہ وہ جس ممبر سے بیان بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے آپ سنتے بھی, اور ہوتے رہنا چاہیے. میں اس کا مخالف نہیں, ہوتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس کی دلیل بھی ہے میرے پاس, اس کا ایک سبب ہے. کیوں؟ دیکھیے یہ اس بھاگتی پھرتی دنیا, بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ نئی بات بیان ہونی چاہیے. اب کچھ نئی بات کیا بیان ہونی چاہیے؟ پہلا سوال. خیر اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, 2 دونی 4. غلط کہوں میں نے عرض کیا نا کہ آپ ٹوک دیجئے گا کہ کب تک خیبر خندق صرف بیان ہوتا رہے گا. میرا ایک سوال ہے کہ آپ بھی پورا خیبر کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا؟ اکثریت یہاں بیٹھی ہوں کہ پورا خیبر کا واقعہ سنا دے گی. خندق, میدان مباہلہ, یہ سارے واقعات آپ کو یاد ہیں. ایک اور سوال کر رہا ہوں, کس کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کہاں پڑھا؟ کون سے آپ کے جو بنیادی کتابیں ان میں کس کتاب میں آپ نے یہ پڑھ کر کے سیکھا اور جانا ہے؟ کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کسی کتاب کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ پھر کہاں سے سیکھ لیا؟ انہی مجلسوں سے یہ چیزیں آپ تک منتقل ہوئی ہیں. تو آپ نے تو سیکھ لیا, اپنے بچوں کو کیا محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ اس دور میں پڑھنے کی کتاب لوگوں کو توفیق نہیں ہے, جو گزر چکا ہے. اب اس دور میں کہ جو زمانہ, جس زمانے میں ہر وہ انسان کے جو بالکل فرصت میں رہتا ہے اور عدیم الفرصتی کا رونا روتا ہے. غور کیجئے گا, اس دور میں آپ کیا بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے کتابیں آپ کی پڑھیں گے؟ تو کم سے کم اسی حوالے سے صحیح یہ باتیں منتقل ہوتی رہیں. اس لیے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو پہلا سوال نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا نہیں ہوگا, بلکہ یہ پوچھا جائے گا من ربک. آپ کس سے عقائد پوچھا جائے گا, عقیدہ پوچھا جائے گا, عمل نہیں پوچھا جائے گا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور علی کہہ چکے ہیں کہ قبر کا انتظام خود کر کے آؤ, محشر دیکھ لوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرات. اور کیجئے گا. اب یہ جتنی بھی جنگیں مولا کائنات کی, خیبر, خندق, عمرو ابن عبدود کا واقعہ کہ اس کا سر قلم کر لیا, علی ابن ابی طالب نے مرحب کو قتل کر دیا, انتر کو مار دیا, باب خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا, اتنی جنگوں کے فاتح وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور شجاعت کا تذکرہ ہوتا. میں یہ کہتا ہوں علی ابن ابی طالب کی شجاعت تو نظر ہی نہیں آئی. آپ غور کیجئے گا, آپ کہتے ہیں نا بہت علی ابن ابی طالب شجاع تھے, تو آپ نے شجاعت علی کی دیکھی کہاں؟ مجھے جگہ بتائیے کہ شجاعت علی ابن ابی طالب کی دیکھی کہاں؟ بس یہ 2-4 جملے اور میں آگے اپنی منزل پہ. رہ گئی آیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن الکلام یجر الکلام, میں اس سے پہلے بھی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ میری مجلس وہ نیا ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کی طریقے سے ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ آ جائے, جدھر گھوم گئی واپس آنا اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو شجاعت علی ابن ابی طالب کی نظر کہاں سے آئی؟ شجاعت کہتے کس کو ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے شجاعت؟ اور انسان کی شجاعت کو دکھانے کا، اس کے مظاہرے کا وقت کہاں ہے؟ کہاں پہ شجاعت انسان کی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے ایک تھپڑ مار دیجئے اور پھر سینہ تان کے کہیے کہ دیکھیں میری بہادری آپ نے کہ میں نے اس بچے کو تھپڑ مار دیا. ہر عقل مند انسان جواب دے گا بچے کو ایک تماچا مار کے آپ اپنی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ کسی برابر والے سے لڑیے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کسی برابر والے سے لڑیے تب نہ آپ کی شجاعت سمجھ میں آئے گی کہ جب کوئی برابر والا آپ کے مقابلے میں آئے گا. میرا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ پوری تاریخ انسانیت میں علی کے برابر تھا کون؟ ہے کہ نہیں؟ پوری تاریخ انسانیت میں علی ابن ابی طالب کے برابر تھا کون؟ ان کے برابر تھا کون کہ جس سے علی شجاعت دکھاتے؟ یہی وجہ ہے کہ علی نے اپنی شجاعت کا قصیدہ کہیں نہیں پڑھا. ہاں کسی نے تذکرہ کیا تو یاد دلا دیا کہ مرحب کو قتل کرنے والا میں ہی ہوں، اسلام کی مدد کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن قصیدہ پڑھتے ہوئے کہیں علی ابن ابی طالب نظر نہیں آئیں گے. تو کہاں نظر آئی آپ کو شجاعت علی ابن ابی طالب؟ علم کی عینک، علم کا چشمہ لگا کے دیکھیے تو شجاعت سے بڑھ کے ان کی کچھ فضیلتیں. جارج جرداق نام سنا ہوگا، کتاب بھی آپ کے گھروں میں ہوگی، صوت العدالت الانسانیہ، اس نے یہ کتاب لکھی ہے. امام علی کے نام سے پاکستان میں ترجمہ بھی ہوا ہے. اس سے کسی نے سوال کیا، اس کا انٹرویو ہوئی تو اس سے سوال کیا کہ آپ نے اتنی بڑی کتاب مولا کائنات کے حوالے سے لکھ دی، یہ بتائیے کہ اگر پوری شخصیت مولا کائنات کی نگاہ میں ہے آپ کے، اگر مولا کائنات کے تمام فضائل میں سے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ دو فضیلتیں ایسی کہ جو سب سے بڑی فضیلت ہو آپ کی نگاہ میں، سب سے بڑی فضیلت، تو وہ کون سی دو فضیلت ہے کہ جن کا انتخاب آپ کریں گے؟ غور کیجئے گا. اب پڑھا لکھا آدمی تھا تو اس نے شجاعت کا تذکرہ نہیں کیا، اس نے کسی جنگ وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا. کہ دو فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو واقعاً میرے اعتبار سے، اب یہ اس کا نظریہ، آپ کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ متفق ہوئیے، لیکن میں متفق ہوں کہ دو فضیلتیں ایسی علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات میں تھے کہ جو واقعاً علی کو علی بنائے ہوئے ہیں، کہ جو کائنات کی ہر شخصیت علی کو مستثنا کر دیتی ہیں. کہ دو فضیلتیں، کہا وہ کون سی؟ کہا ایک قضاوت علی ابن ابی، عدالت علی ابن ابی طالب، اور ایک عبادت علی ابن ابی طالب. دو فضیلتوں کا انتخاب اس نے کیا، ایک عدالت علی ابن ابی طالب اور ایک کا نام ہے عبادت علی ابن ابی طالب. کہ یہ دو فضیلتیں ہیں کہ جو واقعاً، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عدالت علی کی قدر اس وقت نہیں ہوئی، لیکن آج کے دور نے اس کی قدر کی نا. کہنے والے نے کہا کہ وہ جو 4 سال علی کی حکومت کا تھا، ایسی عدالت قائم کی کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی حکومت کوئی آج تک قائم کر ہی نہیں سکا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس حوالے سے، ایک عدالت علی ابن، ایک عبادت علی ابن ابی طالب. عبادت علی ابن ابی طالب، جانتے ہیں کہ یہ کیوں اس نے اس کا انتخاب کیا؟ اس کا ریزن کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ علی جیسی کہ جتنی نماز، کہ جتنی جیسی نہیں، جتنی نماز پڑھنے والے اور دوسرے نہیں تھے، بہت سے تھے علی کی جتنی نماز پڑھنے والے. انبیاء گزرے ہیں، مرسلین گزرے ہیں، سب نے نمازیں پڑھی ہیں، پڑھنے والے بہت سے تھے. لیکن عزیزان گرامی، کمال تو یہی تھا کہ جسے فری میں خدائی مل رہی تھی وہ سجدے کر رہا تھا. ہے کہ نہیں؟ کمال تو علی کی عبادت کا یہی تھا کہ جسے فری میں خدائی مل رہی تھی. نمرود، فرعون اپنی پوری دولت لٹائے ہوئے تھے کہ ہمیں خدا مان لو، ہے کہ نہیں؟ اور یہ مینٹلٹی ختم نہیں ہوئی ہے، نام بدل گیا ہے. یہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اپنے کو خدا منوانے والے نام خدا کا نہیں لیتے، لیکن وہ ساری چیزیں وہی ہیں. ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد، ہے کہ نہیں؟ وہ ساری چیزیں ہر انسان میں کہیں نہ کہیں خدا بننے کا کسی نہ کسی عنوان سے
وہ مزاج رہتا ہے. معاف کیجئے گا, ہو سکتا ہے کوئی بات بری لگ جائے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, اتنی اوپر آپ نے بیٹھایا تو میرا حق بنتا ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. انسان نام نہ بھی لے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مزاج میں انسان کے ہوتا ہے ہم, اور یہ وہ صفت ہے ہم صرف خدا کے ساتھ اچھی لگتی ہے, کسی بندے کے ساتھ ہم اچھا ہی نہیں لگتا. کوئی بندہ اگر, اور یہی اسی کو نام ہے تکبر. کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کتنی خطرناک صفت کا نام ہے اور کتنی بری, جسے کہہ لیجئے کہ صفت ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ آ جائے تو کسی نہ کسی عنوان سے رہتا ہے. تو وہ خدا بننا چاہتے تھے, پوری دولت لٹا رہے تھے کہ ہمیں خدا مان لو, اور یہاں فری میں لوگ علی کو خدا ماننے کو تیار تھے, اور علی تھے کہ سجدے پہ سجدہ کر رہے تھے. علی پہ تو ہر فضیلت, ہر کمال کو دکھانے کے بعد علی نے پہلا کام کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا مجھے بندہ سمجھے, خدا نہ سمجھے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ واقعہ یہ سنایا آپ کو کہ نہیں سنایا, میرے ذہن میں نہیں ہے یہ بات, لیکن آپ کی جسے کہہ لیے کہ میرے موضوع سے مرتبط ہے لحاظ سنا دوں. کتاب کا نام ہے مدینہ المعاجز, اس میں واقعہ موجود ہے کہ جناب قمر کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک قبر دکھائی دی کہ قمر اسے زندہ کر دوں, اسے حیات بخش دوں, کہ مولا صاحب اعجاز ہے. اور ایک اشارہ ہوا, وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, سلام خیریت, اس کے گھر کی خیریت دی, اس کے خیریت لی, واپس قبر میں آگے پہنچے, یہ ٹوٹی ہوئی قبر نہ جانے کب کی, کہیں سے بھی زندہ, کہ مولا صاحب اعجاز, اسے بھی زندہ کر دیا, اس سے بھی خیریت پوچھی, پھر واپس آگے پہنچے, دوسری قبر نظر, کہیں سے بھی, کہ مولا صاحب. اب علی کا انداز بدل گیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے معبود تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اس صاحب قبر کو حیات بخش دے. اور ابھی دعا پوری نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب قمر کے چہرے پہ حیرت و استعجاب کا عالم. مولا نے قمر کے چہرے, کیا بات ہے قمر, پریشانی کاہے کی ہے, کہ مولا 2 طریقے میں نے دیکھے, وہاں حیرت نہیں ہوئی, یہاں حیرت ہے. کہ کیوں؟ کہ ان دونوں کو بغیر نماز پڑھے, بغیر دعا پڑھے آپ نے زندہ کیا, اسے نماز بھی پڑھی, اللہ کے حبیب کا واسطہ بھی دیا, اور واسطہ دے کے حیات بخشی. یہ 2 الگ الگ طریقے کیوں؟ مولا نے آواز دی, قمر یہی تو بتانا چاہتا ہوں دنیا کو, ان دونوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا تاکہ دنیا یہ سمجھ لے علی مجبور نہیں آئے. غور کیجئے گا, اسے نماز پڑھ کے حیات بخشی تاکہ تم یہ سمجھ لو علی خدا نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد. بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا. تو 2 فضیلتوں کا نام, ایک کا نام ہے عدالت علی ابن ابی طالب, دوسری فضیلت کہا عبادت علی ابن ابی طالب, جس پہ فخر کرتے تھے اہل بیت اپنی عبادت کے اوپر. کہ صرف عبادت کر لینا اور نہیں, فخر تھا. اور تیسری اگر کوئی فضیلت مولا کائنات کی اور ان کے فضائل و کمالات میں سے اس کا انتخاب کیا جائے تو اسے کہتے ہیں صبر علی ابن ابی طالب. اسے کہا جاتا ہے صبر علی ابن ابی طالب. صبر ایک ایسا لفظ ہے کہ عام طور پہ معاشرے میں کافی بدنام بھی ہو گیا ہے. ہر مجبور انسان اپنے کو صابر کہنے لگتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صبر مجبوری کے تحت نہیں ہوتا ہے, صبر اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. صبر اختیار کے ساتھ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جواب دینے کا اختیار ہے اور پھر بھی انسان خاموش رہے, اسے کہتے ہیں صبر. اللہ کی رضا کے لیے. وہ کہ جو خیبر کا فاتح, وہ کہ جو خندق کا فاتح, وہ کہ جس نے بڑی بڑی یعنی جس کی ذوالفقار کا لوہا سب مان رہے تھے. تاریخ نے لکھا کہ آنے والا آیا اور علی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے علی کو کھڑا کر دیا.
صحابہ موجود تھے، پیشانیوں پہ بل پڑ گئے، قبضوں پہ ہاتھ چلے گئے، علی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ابو ذر کی نگاہ اٹھی، دیکھا سلمان مسکرا رہے ہیں، سلمان مسکرا رہے ہیں۔ ابو ذر نے آواز دی، سلمان، علی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ سلمان نے آواز دی، کہا نہیں، میں اس بات پہ نہیں مسکرا رہا ہوں، بلکہ مجھے تو اپنی عقل پہ ہنسی آ رہی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کل میں نے باب خیبر کو علی کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے علی کی طاقت کا ایک اندازہ لگایا تھا کہ علی کتنی بہادر شخصیت کا نام ہے۔ آج اپنی عقل پہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں نے علی کی شجاعت اور علی کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ علی اس سے کہیں زیادہ بہادر شخصیت کا نام ہے، اس سے کہیں زیادہ بہادر شخصیت کا نام ہے۔ یہ ہے صبر علی ابن ابی طالب۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ نے ایک موقع ایسا لکھا ہے، پوری تاریخ نے کہیں علی کو گریہ کرتے ہوئے نہیں دکھایا سوائے مصلی عبادت کے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ مصلی عبادت سے ہٹ کے علی ابن ابی طالب نے چیخ مار کے گریہ کیا ہے۔ وہ موقع کب تھا؟ کہ جب شہزادی کو غسل دینے کے لیے پہنچے ہیں علی ابن ابی طالب۔ سلمان کہتے ہیں میں گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک چیخ سنی، اس سے پہلے اس طریقے سے علی کو چیخ مار کے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ بعد میں مولا سے سوال کیا، مولا اس طریقے سے چیخ مار کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آواز دی، سلمان کیا پوچھتے ہو؟ فاطمہ ایسی صابرہ تھیں کہ پہلو کی نہیں، آپ اس کو اس طریقے سے نہ سنیے گا، اس طریقے سے نہ سنیے گا۔ علی ابن ابی طالب تھے کون؟ علی ابن ابی طالب تھے کون؟ کل کی مجلس سے میں نے عرض کیا کہ کسی ایک مظلوم اور کسی ایک بےکس کی زبان سے جس نے آہ نہ نکلنے دی ہو اسے کہتے ہیں علی۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، بےکسوں کی سے ہمدردی کرنے والا، ان کی مشکلات و پریشانیوں کو یعنی ہر ایک کے دل کو محسوس کر لیتے تھے علی ابن ابی طالب کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن عزیزو سوچو صبر فاطمہ کیسا تھا کہ علی تک کو احساس نہیں ہونے دیا کہ پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ آواز دی، اے سلمان، فاطمہ ایسی صابرہ تھی، پسلیاں ٹوٹ گئیں اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ چیخ مار کے سوئے علی ابن ابی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا آپ کے صبر کو لاکھوں لاکھوں سلام۔ مصیبتیں ڈالی جاتی رہیں لیکن آپ صبر و ضبط تحمل کے ساتھ ہر مرحلے کو سر کرتے رہے، لیکن صرف آپ نے بیوی کی پسلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور برداشت نہ کر سکے۔ ذرا شام و کوفہ کے بازار میں آ کے دیکھیے، ایک مظلوم امام ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اور عالم یہ ہے کہ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بے مقنع چادر بیویاں، مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ منادی ندا دے رہا ہے، ہذہ الصبایا من بنات رسول اللہ۔ اے تماشا دیکھنے والوں، آؤ تماشا دیکھو، دیکھو یہ رسول کی بہو بیٹیاں ہیں کہ جن کو ہم قیدی بنا کے لائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، اس امام کے دل سے پوچھو کہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ 40 سال تک امام نے گریہ کیا ہے، 40 سال تک امام نے آنسو بہایا ہے۔ ہاں عزیزو، شام کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا، شام کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لا کے بازار میں یہ قافلہ کھڑا کر دیا گیا، اونٹوں کے اوپر بیویاں۔ ایک اونٹ ایسا تھا کہ جس پہ شہزادی بیٹھی تھی، سکینہ آغوش میں۔ لوگ سمجھتے ہیں
کہ 10 محرم کے بعد اہل بیت کو پانی مل گیا. لیکن اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو متعدد مقام پہ اس 4 سال کی بچی کا بار بار پانی کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو پانی نہیں ملا، اور اگر ملا تو اتنا کم تھا کہ جس سے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. بچی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے اور بار بار پھوپھی سے شکوہ کر رہی ہے، پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے. ایک گھر کی چھت کے اوپر ایک بیوی بیٹھی تھی. ان کے کانوں میں سکینہ کی آواز پہنچی. جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں، اے بی بی یہ بچی پیاسی معلوم ہوتی ہے، لائیے میں اس کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں. گھر سے چھت سے نیچے آئی، ایک کوزے میں پانی لیا، لے کے واپس پہنچی، جناب زینب کے ہاتھوں میں دیا کہ اس بچی کو دے دیجئے یہ سیراب ہو جائے. لیکن جب یہ بچی سیراب ہو جائے تو اس بچی سے کہیے گا کہ ہمارے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ سننا تھا کہ زینب نے سکینہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. اے سکینہ ٹھہر جاؤ، پہلے اس معظمہ اس بی بی کے حق میں دعا کرو. اے بی بی کس امر کے لیے دعا؟ کہا اے بی بی اس بچی سے کہہ دیجئے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئے. ننھے ہاتھ اٹھے، آواز دیے، میرے معبود تجھے ہماری بے وطنی کا واسطہ، تجھے ہماری غربت کا واسطہ، اے میرے معبود جس طریقے سے ہم بے وطن ہوئے ہیں، ارے اس کے شوہر کو ارے زندہ صحیح سلامت اس کے وطن میں واپس لے آ. اے پھوپھی اماں دوسرے کس امر کے لیے دعا؟ کہ اے بی بی اس بچی سے کہہ دیجئے کہ ہمارے بچوں کے سروں پہ ان کے باپ کا سایہ برقرار رہے. سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے معبود تجھے ہماری یتیمی کا واسطہ، اس بیوی کے بچوں کے سروں پہ ان کے باپ کا سایہ برقرار رہے. اے معظمہ تیسرے کس امر کے لیے دعا؟ کا اس بچی سے کہہ دیجئے کہ دعا کرے کہ ہمیں جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو. عزیزو اتنے احترام کے ساتھ زینب نے مدینے کا نام سنا، ایک مرتبہ بالوں کو ہٹا کے دیکھا تو ماں کی کنیز ام حبیبہ نظر آئی. آواز دیے بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا ارے میری شہزادی فاطمہ زہرا کا گھر ہے. کہا شہزادی فاطمہ زہرا کو اس دنیا سے گئے ہوئے کر ثابت گیا. کہا شہزادی نہ صحیح ثانیہ زہرا زینب کبریٰ. زینب نے آواز دی، اے بی بی کیا تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا ارے کیا بات کرتی ہے، میں نے انہی گودوں میں پالا ہے، میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ میں زینب تمہارے مولا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند حسین مارے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علی وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسین وأنت قدیم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاہرین من ذریت حسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا
جو افراد مشکلات و پریشانیوں میں ہوں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو افراد محتاج ہیں ان کی احتیاج کو دور فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو افراد بیکار ہیں انہیں ان کے ذریعہ معاش سے وابستہ فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ ہمارے تمام ادبات عالیات کی کو محفوظ فرما، حفظ فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ جو لوگ زیارت اربعین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان ادبات عالیات کی زیارت کے ساتھ زیارت کریں اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب وہ آئیں تو ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک